بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 46 ہے، جس کا عنوان ہے دور حاضر کا مسئلہ کریڈٹ کارڈ۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے انشورنس کا تعارف پڑھا تھا، ایسے ہی انشورنس کی اقسام پڑھی تھی، اور ایسے ہی فقہی اداروں کی آراء انشورنس کے بارے میں کیا ہے، آیا فقہی ادارے اسے جائز قرار دیتے ہیں یا جائز قرار نہیں دیتے، اس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی۔ ایسے ہی آخر میں ہم نے انشورنس کے حرام ہونے کے جو دلائل تھے ان کا تذکرہ کیا تھا کہ انشورنس کیوں حرام ہے، کن وجوہات اور کن دلائل کی بنا پر علماء اور فقہاء نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کریڈٹ کارڈ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور ایسے ہی ہم کریڈٹ کارڈ کی ضرورت اور اہمیت پر بھی بات کریں گے، اور ہم سیکھیں گے کہ کریڈٹ کارڈ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ کارڈ کا جواز اور عدم جواز، اس پر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، کریڈٹ کارڈ کسے کہا جاتا ہے۔ تو کریڈٹ کارڈ کا مفہوم جاننے سے پہلے ایک آسانی کے لیے ایک مثال سمجھ لیں تاکہ کریڈٹ کارڈ کا مفہوم سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا نام کوئی بھی رکھ لیں، زید ہے بالفرض۔ زید کہیں سفر پہ جا رہا ہے اور اسے اندازہ ہے کہ راستے میں ممکن ہے کہ مجھے ڈاکو لوٹ لیں اور میرا جتنا مال و دولت میرے پاس ہوگا جو میں اپنے ساتھ سفر میں رکھوں گا وہ مجھ سے کوئی چھین لے گا۔ یہ ایسے ہی زید کا جانے کا ارادہ کہیں پہ یہ ہے کہ اس نے ایک بڑی اماؤنٹ کسی کو دینی ہے، تو ظاہر ہے وہ بڑی اماؤنٹ اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ ایسے ہی اگر اس نے کہیں سے کوئی چیز خریدنی ہے تو اس چیز کو خریدنے کے لیے وہ اپنے ساتھ پیسے لے کے جائے گا، ایک بڑی رقم لے کے جائے گا، لیکن اسے اندازہ ہے کہ اگر میں اتنی بڑی رقم اپنے ساتھ لے کر جاؤں تو راستے میں ممکن ہے مجھے چور یا ڈاکو لوٹ لیں، میرا سارا مال مجھ سے چھین لیں۔ اب اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی طریقہ کار بھی نہیں کہ وہ مال کو یہاں چھوڑ جائے اور وہاں جا کے چیز خرید لے، ایسا بھی ممکن نہیں۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس صدی نے اس مسئلے کا حل نکال دیا، اور وہ حل ہے کریڈٹ کارڈ، کہ زید جہاں بھی چاہے چلا جائے دنیا میں، جہاں سے اس کا دل چاہے وہ خرید و فروخت کرے، کوئی مشینری خریدے، کوئی بڑی اماؤنٹ کی چیز خریدے، اس کے پاس چاہے 1 روپیہ بھی نہ ہو، صرف کریڈٹ کارڈ موجود ہو تو وہ کہیں سے بھی ادائیگی کر سکتا ہے، کہیں سے بھی کوئی چیز خرید سکتا ہے۔ اب اسے نہ تو ڈکیتی کا اور نہ لوٹ مار کا کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں ہے، تو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے وہ آسانی سے خرید و فروخت کر سکے گا۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کہ زید کا بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے اور جس سے چیز خرید رہا ہے اس کا بھی بینک میں اکاؤنٹ موجود ہے، تو بینک والے یہ کارڈ دے کر اپنے کسٹمر کو یہ اجازت نامہ دے رہے ہیں کہ آپ اس کارڈ کے ذریعے کسی سے کوئی چیز خرید لیں اور ادائیگی ہم کر دیں گے، یعنی ادائیگی کرنا بینک کی ذمہ داری ہے۔ بینک کیا کرے گا کہ زید کے اکاؤنٹ سے جتنے کی اس نے کوئی چیز خریدی ہے تو وہ بیچنے والے کو اتنی ادائیگی کر دے گا۔ اب زید کے اکاؤنٹ سے پیسے بھی چلے گئے، لیکن زید کو وہ رقم اپنے ساتھ اٹھانا نہیں پڑی، بلکہ کارڈ کے ذریعے اس کے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ۔ اگر ہم اس کی اصطلاحی تعریف کی بات کریں تو اسلامک فقہ اکیڈمی جدہ نے اس کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ کریڈٹ کارڈ ایک دستاویز ہے جسے بینک باہمی معاہدہ کی بنیاد پر حقیقی یا شرعی شخص کو جاری کرتا ہے، جس سے کارڈ ہولڈر ان لوگوں سے نقد پیسے دیے بغیر اشیاء اور خدمات خریدتا ہے جہاں اس دستاویز کو قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ قیمت کی ادائیگی کی ذمہ داری بینک پر عائد ہوتی ہے۔ یہ کریڈٹ کارڈ کی تعریف ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو 20ویں صدی کی ابتدا میں کریڈٹ کارڈ کی بھی ابتدا ہوئی، اور اس کی ابتدا جو ہے ایک ہوٹل سے ہوئی تھی، جس میں ہوٹل کے مالک نے ان اپنے کسٹمرز کو کارڈ جاری کیے جو بار بار ہوٹل میں آتے تھے، تاکہ ان کے لیے ادائیگی آسان ہو جائے، ان کے لیے معاملات میں آسانی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے اس ہوٹل نے اپنے کسٹمرز کے لیے کارڈ جاری کیا تھا، اس کے بعد اس کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا اور آج موجودہ شکل میں ہمارے سامنے
موجود ہے۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کریڈٹ کارڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ان کے الفاظ ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ چوری ڈاکے بہت ہونے لگے ہیں۔ اگر کوئی آدمی گھر سے نکلے اور اسے لمبی چوڑی خریداری کرنی ہو، اب اگر وہ جیب میں بہت سارے پیسے ڈال کر لے جائے تو خطرہ ہے کہ ڈاکہ پڑ جائے، کوئی چھین لے۔ خاص طور پر اگر کہیں سفر پر جا رہا ہو تو ہر وقت اپنے پاس بڑی رقم لے کر پھرنے میں بہت خطرات ہیں۔ اس لیے اس کا ایک طریقہ نکالا کہ بینک ایک کارڈ جاری کرتا ہے جس کو کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے پھر آسانی سے خریداری کی جا سکتی ہے، ہر وقت بڑی رقم کو اپنے ساتھ اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو یہ اس کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے کریڈٹ کارڈ کو جاری کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو کریڈٹ کارڈ جو ہے یہ وہ کارڈ ہے جسے بینک دو مختلف افراد کے لیے جاری کرتا ہے۔ پہلا فرد وہ ہوتا ہے جس کا بینک کے پاس کوئی سرمایہ رکھا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کارڈ کے جاری کرنے سے وہ بازار سے بذریعہ کارڈ مختلف چیزیں خریدتا ہے جس کی رقم بینک ادا کرتا ہے، اور پھر کارڈ ہولڈر سے وقتاً فوقتاً بما منافع یا سود کی رقم کے ساتھ وصول کرتا ہے۔ یعنی جو وہ خریداری کر رہا ہے وہ بینک سے گویا کہ قرض لے رہا ہے، اور بینک کو پھر وہ واپس کرے گا تو منافع کے ساتھ یعنی سود کے ساتھ بینک کو واپس کرے گا۔ ایسے ہی بعض بینکوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک مدت تک تو وہ پورے پیسے واپس کرے گا جتنے کی اس نے خریداری کی ہے، اور اگر اس خاص اور متعینہ وقت سے زیادہ اس نے تاخیر کر دی تو پھر بینک کارڈ ہولڈر پر جرمانہ عائد کرتا ہے جو کہ سود بن جاتا ہے، اور بینک اسے منافع یا جرمانہ کہہ کر پکارتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس کا بینک کے پاس سرمایہ موجود ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو کارڈ جاری کرنے کا مقصد کارڈ ہولڈر کا بینک میں جمع شدہ رقم سے زائد کا فائدہ اٹھانا، یعنی اس کی رقم تو موجود ہے لیکن وہ اس کے ذریعے زیادہ رقم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر بالفرض اس کے 50,000 روپے بینک میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ خریداری کرنا چاہتا ہے 1 لاکھ روپے کی، تو اس کارڈ کے ذریعے وہ 1 لاکھ روپے کی خریداری کر سکے گا، اور لیکن بعد میں پھر وہ بینک کو ادائیگی کرے گا۔ اس میں بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ یا تو اضافے کے ساتھ ادا کرے گا جسے بینک جو ہے وہ سود یا منافع کے نام سے بلاتا ہے۔ اگر ہم مختصراً اور خلاصتاً بات کریں تو کریڈٹ کارڈ جو ہے در حقیقت یہ ایک فوری نوعیت کا قرض ہوتا ہے جو کہ بینک آپ کو دیتا ہے۔ بینک آپ کی طرف سے رقم کی ادائیگی کرتا ہے اور پھر یہ رقم بینک کو واپس ادا کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ بینک کے مقرر کردہ وقت پر، یعنی وہ کچھ بھی وقت ہو سکتا ہے، 10 دن ہو، 5 دن ہو، 1 ہفتہ ہو، جتنے بھی بینک کی طرف سے مقرر کیے جائیں، اس وقت کے دوران رقم کی ادائیگی کر دیتے ہیں تو بینک آپ سے کوئی سود طلب نہیں کرتا، کوئی منافع طلب نہیں کرتا، کوئی ایکسٹرا چارج آپ سے نہیں لیتا۔ لیکن اگر رقم کی ادائیگی مقررہ وقت کے دوران نہیں ہوتی، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے آپ ادا نہیں کر پاتے، تو بینک اپنی دی ہوئی رقم پر سود بھی طلب کرے گا، منافع بھی آپ سے مانگے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ جو جاری کیے جاتا ہے بینک کی طرف سے، آیا اس کے استعمال کی شرعی حیثیت کیا ہے، یا اس پہ جو منافع وصول کیا جاتا ہے بینک کی طرف سے اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو خلاصتاً اگر بات کی جائے تو کریڈٹ کارڈ جاری کرنے پر 3 طرح کے رقم وصول کی جاتی ہے۔ پہلی جو رقم وصول کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے سالانہ فیس۔ چونکہ بینک کریڈٹ کارڈ جاری کرتا ہے تو اس پہ پورے سال کے بعد اس کی کچھ نہ کچھ فیس وصول کرتا ہے کارڈ ہولڈر سے۔ تو اس کریڈٹ کارڈ پر وصول کی جانے والی سالانہ فیس شرعی طور پر جائز ہے، کیونکہ بینک کارڈ ہولڈر کو کارڈ جاری کرنے کے لیے کاغذ، پلاسٹک وغیرہ استعمال کرتا ہے، اس کو پرنٹ کرواتا ہے، اس کی کوڈنگ کرواتا ہے، تو اس طرح کے کافی زیادہ کام کرتا ہے، اور فقہا نے ایسے کاموں کی اجرت وصول کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ تو اس لیے کارڈ ہولڈر سے سالانہ جو فیس وصول کی جاتی ہے وہ شرعاً بینک کی طرف سے جائز ہے۔ دوسری قسم کی ادائیگی جو کارڈ ہولڈر کی طرف سے کی جاتی ہے وہ ہے بینک کا کمیشن، کہ بینک کارڈ ہولڈر سے کمیشن بھی لیتا ہے۔ تو آیا بینک کی طرف سے یہ کمیشن لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟
تو شرعی طور پر بینک کے لیے یہ کمیشن وصول کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ اجرت ہے جو بینک تاجر کے قرض داروں سے اس کی رقم کے وصول کی کوششوں پر لیتا ہے۔ یعنی جو دکاندار ہے، جو تاجر ہے، اس نے کریڈٹ کارڈ کی وجہ سے کسی کو کوئی چیز دے دی، گویا کہ بطور قرض کے وہ چیز دے دی، ادھار دے دی، تو اب بینک جو ہے اس خریدنے والے سے پیسے لے کر اس تاجر اور دکاندار کو دیتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ساری جو کوشش کرتا ہے بینک، اس کی وجہ سے وہ کمیشن لیتا ہے۔ تو فقہا نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کوشش کرتا ہے، اور اس معاملے میں بینک کی حیثیت کارڈ ہولڈر اور تاجر کے درمیان واسطہ کی ہے، یعنی دکاندار اور کارڈ ہولڈر کے درمیان بینک واسطہ بن رہا ہے، جسے فقہا نے سمسار یا دلال کے نام سے یاد کیا ہے۔ دلال اس شخص کو کہتے ہیں جو بے کو پورا کرنے کے لیے، بے کو تمام کرنے کے لیے بائع اور مشتری کے درمیان واسطہ بنتا ہے۔ تو اس واسطے بننے پر جو وہ رقم وصول کرتا ہے، جو کمیشن لیتا ہے، فقہا نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر بینک بھی ان کے درمیان میں ایک واسطہ کی حیثیت رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں وہ کمیشن لیتا ہے، تو یہ بینک کے لیے جائز ہے۔ تیسری قسم کی ادائیگی کارڈ ہولڈر کو منافع کی صورت میں بینک کو کرنی پڑتی ہے۔ یعنی بعض اوقات بینک کارڈ ہولڈر سے جو ادا شدہ رقم ہوتی ہے اس کے بدلے میں کچھ منافع لیتا ہے، جس کے لیے وہ میعاد مقرر کرتا ہے۔ مثلا اگر 20 دن کے اندر اندر کارڈ ہولڈر نے رقم ادا کر دی تو وہی وصول کی جائے گی، زائد اور منافع کی صورت میں نہیں کی جائے گی۔ اور اگر اس نے تاخیر کر دی تو پھر پر ڈے کے حساب سے، یومیہ حساب سے اس سے اصل رقم کے ساتھ منافع بھی وصول کیا جائے گا۔ تو اب یہ منافع لینا بینک کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو یہ منافع شرعی اعتبار سے سود کے زمرہ میں آتا ہے۔ تو جب اس کے اندر سود کی شکل پائی جاتی ہے تو پھر کارڈ ہولڈر سے مدت میں تاخیر کی وجہ سے منافع یا جرمانہ قیمت میں جو مزید رقم لی جاتی ہے تو وہ صراحتاً سود ہے۔ جب سود ہے تو ایسی صورت میں بینک کے لیے کارڈ جاری کرنا اور کارڈ ہولڈر کے لیے کارڈ کو استعمال کرنا، کارڈ کے ذریعے رقم وصول کرنا، یہ دونوں ناجائز ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سود پایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ابھرتا ہے کہ اگر کارڈ ہولڈر بینک کو بروقت رقم واپس کر دے، وہ تاخیر سے ادا نہ کرے جس کی وجہ سے اسے سود ادا نہ کرنا پڑے، تو پھر تو اسے جائز ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جتنی رقم لے رہا ہے اتنی ہی واپس کر رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاخیر کی صورت میں کارڈ ہولڈر سے وصول ہونے والا منافع تو سود ہوا، اور سود کا محض معاملہ کرنا یا صرف اس کا قصد ہی کر لینا یہ بھی حرام ہے۔ چنانچہ فقہا نے ربا کے معاملے میں، سود کے معاملے میں اتنی سختی سے کام لیا ہے کہ کسی شخص کو پتہ ہی نہیں کہ اس معاملے میں سود ہے، یعنی وہ جہالت پائی جا رہی ہے یا اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے سود لینے کی، اور پھر بھی وہ معاملہ کر رہا ہے، تو اسے بھی حرام ٹھہرایا ہے۔ تو لہٰذا اگرچہ کارڈ ہولڈر ادائیگی میں وقت مقررہ کا خیال رکھ رہا ہے اور تاخیر کی صورت میں لازم ہونے والے منافع سے بچ رہا ہے، لیکن چونکہ جب وہ سائن کر رہا ہے، جب وہ دستخط کر رہا ہے تو ایک سودی معاملے پہ دستخط کر رہا ہے، لہٰذا ایسا کرنا حرام ہے۔ لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج ہم نے کریڈٹ کارڈ کا مفہوم، اس کی تعریف سیکھ لی ہے، کریڈٹ کارڈ کی ضرورت سیکھ لی ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، پھر ایسے ہی ہم نے سیکھا کہ کریڈٹ کارڈ کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اور پھر آخر میں ہم نے اس کے جواز اور عدم جواز پر تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 47 میں ہم بات کریں گے دور حاضر کا مسئلہ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔